بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کا میزبان علی رضا حاضر خدمت ہے. پاکستان کی بنیاد کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے خلاف الزامات، مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک اور اقلیتی عبادت گاہوں پر حملے بھارتی ایجنڈا ہے. عمران خان کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. TNFJ کور کمیٹی کے اجلاس سے آقا سید حامد علی شاہ موسوی کا خطاب، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. مقتدر ادارے نوٹس لیں. پاک فوج کے خلاف الزامات، مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک اور اقلیتی عبادت گاہوں پر حملے بھارتی ایجنڈا ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کلبھوشن نیٹ ورک مسلسل کام کر رہا ہے. بیرونی ممالک کے وفاداروں کی پانچوں انگلیاں گھی میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں. عمران خان کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. یکساں نصاب پر مکتب تشیع کے تحفظات کو نظر انداز کر کے آمرانہ طرز عمل اختیار کیا گیا. چار دیواری کے اندر مجالس اعضاء پر پابندی لگا کر آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیری گئیں. نواسۂ رسول الثقلین اور صحابہ کرام کے قاتل، مکہ و مدینہ کی تاریخی کے مرتکب یزید کی توہین پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب اکثر مقامات پر پولیس اہل بیت رسول کے گستاخوں کے خلاف FIR درج کرنے سے بھی گریزاں ہیں. کالعدم جماعتوں کے پریشر پر شیعہ سنی یکجہتی کی نشان پانی کی سبیلوں کو بند کرنا، دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے. پاکستان آج تک ضیائی مارشل لا کے متعصبانہ اقدامات کا خمیازہ بھگت رہا ہے. تعصبات کو روکا جائے، تمام مکاتب کا متفقہ فیصلہ ہے. ذکر حسین سنت رسول ہے. عزاداری پر قدغنیں نہ لگائی جائیں. کوئی بھول میں نہ رہے. نہ اپنے حقوق پر کبھی کوئی سمجھوتا کریں گے اور نہ کسی زیادتی پر وطن سے وفاداری چھوڑیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بدلتے علاقائی حالات میں وطن عزیز کو یکجہتی کی مزید ضرورت ہے. تمام صوبوں، قومیتوں، مسالک، مکاتب، اقلیتوں کو ان کے حقوق ادا کر کے ہی انہیں قومی دھارے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. ایسے حالات میں جب ازلی دشمن کو بہت سے محاذوں پر ناکامی ہو رہی ہے، وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کو داخلی عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے. لہذا دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے حکومت، اپوزیشن، تمام اداروں اور پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری، بے حیائی، انصاف کی کمیابی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. اس کے ساتھ عبادات کی ادائیگی میں مشکلات مزید مسائل کا موجب بن رہی ہیں. پوری قوم کو عمران خان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں. عمران خان اور ان کی جماعت امن اور انصاف کے حوالے سے وعدوں کی تکمیل کریں. انہوں نے حضرت مالک اشتر کے نام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم موجودہ حالات میں حکومتی مشینری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے شیر خدا کے ان اقوال کو ضرور مد نظر رکھیں کہ دیکھو، اپنے نفس کو خود پسندی سے بھی محفوظ رکھنا اور اپنی پسند پر بھروسہ بھی نہ کرنا اور زیادہ تعریف کا شوق بھی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب باتیں شیطان کی فرصت کے بہترین وسائل ہیں، جن کے ذریعے وہ نیک کرداروں کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے. اور خبردار، رعایا پر احسان نہ جتانا اور جو سلوک کیا ہے اسے زیادہ سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرنا. ان سے کوئی وعدہ کر کے ان کے بعد وعدہ خلافی بھی نہ کرنا کہ یہ طرز عمل احسان کو برباد کر دیتا ہے اور زیادتی عمل کا غرور حق کی نورانیت کو فنا کر دیتا ہے. اور وعدہ خلافی خدا اور بندگان خدا دونوں کے نزدیک ناراضگی کا باعث ہوتی ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرو. آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، مجالس، محافل ہی نہیں، سکولوں، دفاتر سمیت تمام شعبۂ زندگی میں شیعہ سنی برادران شیر و شکر ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں مجالس اعضاء کے انعقاد میں شیعہ سنی ہمیشہ ہم رکاب رہے ہیں. آئندہ بھی باہمی یکجہتی اور اتحاد و اخوت سے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا سجاد کبھی بھی مار نہ ہوتا. 15 تا 25 محرم الحرام عالمی عشرۂ بیمار کربلا کی مجالس اور ملک گیر ماتمی جلوسوں کا انعقاد. خطبہ و ذاکرین نے امام زین العابدین علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے.
ملک بھر سے عشرہ بیمار کربلا کے پروگرامز کی موصولہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 15 تا 25 محرم الحرام ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق عالمی عشرہ بیمار کربلا کی مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حیدری برادران کے زیر اہتمام امام بارگاہ قرال میں مجلس عزا سے علامہ بشارت حسین امامی، الحاج علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ حافظ تصدق حسین، ذاکر عامر عباس ربانی، ذاکر قاضی وسیم عباس، علامہ محمد عباس رضوی، ذاکر عمران عباس، محمد علی حیدری، ذاکر نحید عباس جگ، ذاکر ساجد علی ساجد، ذاکر قمر مختار کوثر اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر جلوس ذوالجناح برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے گزر کر امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس سینکڑوں عزاداروں نے زبردست زنجیر زنی کی۔ نمائندہ ولیسر نیوز ڈسٹرکٹ نارووال عمران عارف کے مطابق سالانہ مجلس عزا 16 محرم الحرام برمکان سید حاجی لیاقت حسین شاہ، محلہ فتح کالونی نارووال میں سید ذیشان حیدر بخاری، سونے شاہ، حافظ سید احتشام حیدر بخاری اور برادران کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے ذاکر یاسر رضا جھنڈوی، ذاکر شفقت رضا شفقت، علامہ رشید ترابی، ذاکر کیسر عباس، ذاکر تنویر عباس علوی نے خطاب کیا، جبکہ برآمدگی تابوت شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت نے کروائی۔ ضلع بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرسہ پیش کیا۔ عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے مجلس عزا میں شرکت کی۔ تنویر حسین ہاشمی مرحوم و برادران کے زیر اہتمام سالانہ مجلس عزا و جلوس تابوت امام برگاہ کسانہ تحصیل شکرگڑھ میں انعقاد ہوا۔ مجلس عزا سے علامہ عمران عباس مظاہری، علامہ عابد حسین عابد، ذاکر عرفان ساحل نے خطاب کیا، جبکہ مجلس کے اختتام پر ذاکر غلام عباس رتن نے برآمدگی تابوت کروائی۔ ماتمی سنگت بنگالی باغ لاہور، ماتمی سنگت چپراڑ، سیالکوٹ ترابی برادران، ظفروال کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ ماتمی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ہاشمی حویلی میں اختتام پذیر ہوا۔ ضلع بھر سے مومنین کی بڑی تعداد نے مجلس میں شرکت کی۔ نمائندہ ولیسر نیوز تلگنگ سے تصدق شاہ کے مطابق وحید کلندری کے زیر اہتمام امام برگاہ ام کلثوم محلہ سادات تلگنگ میں بسلسلہ عشرہ بیمار کربلا مجلس عزا منعقد ہوئی، جسے ذاکر مرتضی عاشق لوٹیاں والا، ذاکر سید نجم الحسن شرازی، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر تحسین حیدر نے مجلس عزا سے خطاب کیا۔ اختتام مجلس زوار ماتمی سنگت نے ماتمداری کی۔ تلگنگ کے گاؤں چکوالیاں میں ملک شیرباز کے گھر سے ماتمی جلوس برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ حسینی چکوالیاں میں اختتام پذیر ہوا۔ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں ماتمی سنگتوں نے شرکت کی۔ نمائندہ ولیسر نیوز خیر محمد اریجا ضلع لاڑکانہ منصور اعجاز جوکیوں کے مطابق خیر محمد اریجا کے قریب کلندر آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ شاہد عباس ملا، علامہ یاسر عباس، ذاکر اہل بیت عطا حسین نے خطاب کیا۔ قبل از مجلس ماتمی جلوس امام برگاہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے برآمد ہوا، جس میں ماتمی دستوں نے نواخوانی کی اور زنجیر زنوں نے زنجیر زنی کی۔ دولتالہ سے حماد نقوی کے مطابق سالانہ مجلس عزا زیر اہتمام سید ذاکر حسین شاہ سکھو روڈ دولتالہ میں منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے مولانا عامر عباس قمی، ذاکر ابو ذر جویہ اور ذاکر یاسر عباس نے خطاب کیا اور فضائل و مصائب آل محمد بیان کیے۔ اختتام مجلس شبیہ علم حضرت مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام برآمد ہوا۔ ماتمی سنگتوں نے پرسہ پیش کیا۔ کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ پشاور میں عالمی عشرہ بیمار کربلا کی مناسبت سے مجلس عزا صوبائی کمانڈر مختار فورس خیبر پختونخوا حاجی و کربلائی ساجد علی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے قبلہ جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس عزا پشاور کی معروف ماتمی سنگتوں نے جناب سیدہ کے حضور پرسہ پیش کیا۔ سیکورٹی فرائض مختار فورس نے انجام دیے۔ غلام قمر مرزا کے زیر اہتمام امام برگاہ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی چوڑپال میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے علامہ سید مطلوب حسین تقی، ذاکر عمران عباس قمی، سیدون عباس کاظمی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس مرکزی حیدری دائرہ دعائے خاتون جنت راولپنڈی نے پرسہ داری کی، جبکہ نواخان نئی آبادی چکوال نے نواخانی کی۔ چودھری اعجاز حسین، چودھری شیراز حسین، چودھری علی اکبر، چودھری محمد بازف کی رہائش گاہ پر کانا بجاڑ میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے سید محمد علی شاہ جعفر موسوی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، مفتی باسم عباس ظاہری، مولانا سید مداح حسین شاہ کاظمی، ذاکر ریاض حسین اور دیگر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس جلوس علم مولا غازی ابو الفضل عباس اور جلوس شبیہ ذوالجناح اور تابوت بیمار کربلا چودھری اعجاز حسین، چودھری شیراز حسین، چودھری بازف، چودھری علی اکبر کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دربار سید تاج ولی شاہ شاخ نوری پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی اور زنجیر زنی ہوئی۔ فرسٹ ایڈ کی ذمہ داری ابراہیم اسکاؤٹس نے، جبکہ سیکورٹی فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ بولان میں غریب کارکنوں کے بے ہمانہ قتل پر اہل سیاست و حکمت کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کو پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بنانے والوں کو محترم اور وطن کے وفاداروں کو مجرم بنایا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دین کی دائمی تبلیغ کا سامان کیا، مظلوموں کو ظلم سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ دیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد شاہ موسوی کا عشرہ بیمار کربلا کمیٹی سے خطاب کی تفصیل اس رپورٹ میں۔
सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिलत जाफरी आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि मारवाड़ बोलान में गरीब कानकनों के बहिमाना कत्ल पर अहले सियासत और हुकूमत की खामोशी लम्हे फिक्रिया है। सिर्फ अहले तशय्यो नहीं, बिला तफरीक के मसलको, मुल्क व मजहब हर मजलूम की हिमायत में आवाज बुलंद करते रहेंगे। यही हुसैनियत का तकाजा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कलअदम जमातों के हाथों में मुसलसल ब्लैकमेल हो रही है। पाकिस्तान को प्रॉक्सी जंगों का अखाड़ा बनाने वालों को मोहतरम और मादरे वतन से मोहब्बत करने वालों को मुजरिम बनाया जा रहा है। कलअदम जमातों के खिलाफ महज इश्तिहार निकालना काफी नहीं, उन्हें नजरियाती कौंसिल, अमन कमेटियों, उलमा बोर्ड से भी निकाला जाए। यकसा निजाम तालीम हर पाकिस्तानी शहरी का मुतालबा रहा है, लेकिन यकसा निसाब को मजाक बना दिया गया है। इमरान खान नाअहल मुशीरों के चुंगल से खुद को आजाद करें। कायद मिलत जाफरी आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने अशराए बीमार करबला कमेटी से खिताब में कहा कि वतन अजीज में एक रविश चल निकली है कि जब तक धरने और हड़तालें न की जाएं किसी की सुनवाई नहीं होती। फितना परवरों को प्रमोट करके अमन दोस्त कुव्वतों और जमातों को दीवार से लगाया जा रहा है। हर शहर, हर सूबे में इंतजामिया मुतशद्दिद, मुतासिब नाम बदल कर काम करने वाली कलअदम जमातों के सामने अमन व अमान की भीख मांगती नजर आती है। हुकूमत का कोई पसंदीदा शेड्यूल 4 या पाबंदी की जद में आए तो फौरी मुआफियाँ तलाफियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन गरीबों का नाम अगर शेड्यूल 4 या पाबंदी में नाजायज भी डाल दिया जाए तो वो अदालतों और वकीलों के खर्चे उठाने के काबिल भी नहीं रहते। बार बार अरबाब इख्तियार को मुतवज्जे कर रहे हैं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये फरमान न भूलें कि हुकूमतें कुफ्र पर तो बाकी रह सकती हैं, जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। हुकूमतें और इलेक्शन जीतने के बजाय दिलों को जीतने के लिए इकदामात किए जाएं। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि किस कदर अफसोस का मकाम है कि कलअदम जमातों के प्रेशर पर सुन्नी शिया यकजहती का निशान सबीलों को बंद करवा दिया गया। घरों, इमाम बारगाहों की चार दीवारी के अंदर मजालिस और जुलूस को भी पाबंद किया गया, लेकिन कलअदम तंजीमें मुतवातर रैलियां निकाल रही हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कायद मिलत जाफरी आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आज़ादी इजहार की पाबंदियों के दौर में अपनी दुआओं के जरिए उम्मत मुस्लिमा की हिदायत का सामान किया। रिसालतुल हुकूक के जरिए इंसानों को जिंदगी गुजारने का इस्लामी सलीका सिखाया और फितना और फसाद से आज़ाद मुआशरे की तश्कील की बुनियादें फराहम की। उन्होंने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वारिस खूने शुहदाए करबला होने का हक अदा कर दिया। आज पूरी कायनात में आज़ादी और हुर्रियत के तराने और लब्बैक या हुसैन की सदाओं की गूंज ज़ैनबो ज़ैनुल आबिदीन की ही मरहून मिन्नत हैं। या सारतुल हुसैन का नारा लबों पर सजाए मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स कराची के जवान मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए तैयार, अपने नस्बुल ऐन शाउरुल्लाह की हिफाजत का अमली मुजाहरा करते हुए। मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ अज़ाखानों में यकम मुहर्रमुल हराम से रज़ाकाराना ड्यूटीज का सिलसिला जारी है। डिवीजनल कमांडर अस्करी जैदी ने नुमाइंदा वलसर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुख्तार फोर्स के रज़ाकार शायरल्लाह की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुख्तलिफ बारगाहों में ड्यूटीज की जा रही हैं, जबकि मातमी जुलूसों को लीड किया जा रहा है। तफसीलात देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्तार फोर्स के जवानों ने अशराए ऊला यकम ता 10 मुहर्रमुल हराम कराची के मुख्तलिफ अज़ाखानों में इंतजामिया और पुलिस के साथ ताउन करते हुए ड्यूटीज की। यकम से 10 मुहर्रमुल हराम नमाइश महले मशद की मरकजी मजलिस में मुख्तार फोर्स ने सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम दिए। 5 मुहर्रमुल हराम को इमाम बारगाह इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम गुलशन मामार, 6 मुहर्रम को मस्जिद इमाम बारगाह तकवा अब्बास टाउन से निकलने वाले मातमी जुलूसों में सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम दिए। 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस सेक्टर 1 जैकब लाइन से बरामद हुआ, जो कि इमाम बारगाह अली रजा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस की सिक्योरिटी भी MFV के स्पुर्द थी। 9 मुहर्रम का कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टिन रोड से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया निश्तर पार्क में इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी इंतजामात की जिम्मेदारी मुख्तार फोर्स ने संभाल रखी थी। इसके अलावा लाइन्स एरिया और 12 मुहर्रम को गुलिस्तान जोहर के जुलूस की सिक्योरिटी के फराइज भी मुख्तार फोर्स कराची ने सर अंजाम दिए। तरकीब रद्द रंजो बला मातम हुसैन, हर दर्द ला दवा की दवा मातम हुसैन। करबला में कोरोना वबा से बचाव की इंसानी तदबीर धरी की धरी, हकीम करबला का मोजज़ा, हस्पताल वीरान, बैनुल हरमैन आबाद। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। कोरोनाई वबा के खौफ से जहां दुनिया की कौमें सहमी हुई
ڈری ہوئی بیٹھی ہیں، وہیں ایک قوم ایسی بھی ہے جسے کسی وبا تو کیا کسی بڑی سے بڑی بلا کا بھی خوف نہیں۔ دنیا بھر میں SOPs بنائے جا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھنے پر پابند کیا جا رہا ہے، کہیں ماسک کی پابندی تو کہیں سماجی فاصلے کی تاکید۔ آئیے ایک منظر آپ کو کربلا کا دکھاتے چلیں، جہاں کروڑوں کا جمع غفیر کربلا میں بین الحرمین شہد کی مکھیوں کی طرح امڈے ہوئے عزادار۔ ماتم کی صدائیں فضائے نینوا میں ایسی بلند ہو رہی ہیں جیسے 61 ہجری شب عاشور کو اصحاب حسین کے خیام سے تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن کی صدائیں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی مثل بلند ہو کر فضائے دہر پر سحر اور سقوط طاری کر رہی تھیں۔ یہ عزاداران حسین کربلا میں آئے ہیں عاشورہ کرنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس نے روز عاشور کربلا میں گزارا اس پر جنت واجب کر دی گئی۔ یہاں عاشقان حسین جمع ہیں جن کا مطمع نظر بہشت سے زیادہ دشت نینوا اور ارض کربلا ہے۔ اس سرزمین میں ان ماتمیوں سوگواروں کو یہی غم دامن گیر ہے کہ جہان صبر و رضا یہی ہے، ندائے صبر و رضا یہی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا کی سرزمین ہے۔ یہاں ہے زہرا کا آنا جانا، یہاں سنبھل کے قدم اٹھانا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ دعائیں دیں گے حسین تم کو یہاں پہ آنسو اگر بہائے، یہاں پہ بیٹی وطن کی آ کر ستم گروں سے تمانچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا میں اس سال کورونا کی صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کی خواہش کا پاس کرتے ہوئے روضہ امام حسین کے سامنے ایک عالی شان ہسپتال کورونا سے بچاؤ کا سینٹر قائم کیا گیا کہ خدا نخواستہ اگر کسی میں کورونا کی علامات پائی گئیں تو انہیں قرنطینہ اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس ہسپتال کا یہ منظر دنیا بھر میں دیکھا گیا کہ ہسپتال ویران ہے، طبی عملہ مریضوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ تو وہ مقام ہے جہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے۔ یہ تو اس حکیم کا در ہے جہاں ملائکہ کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے۔ آ تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے۔ کتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا، پترس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ کربلا تو شفا خانہ ہے، جس مرض کی دوا کہیں سے نہ ملے وہ کربلا سے لے جائے، جس مرض کی شفا کہیں سے نہ ملے آ کر کریم کربلا کے در سے شفا لے جائے۔ مجلس حسین ذکر حسین حیات بخش و شفا بخش ہے۔ روایات میں ہے کہ مجلس حسین میں سانس لینا بھی شفا ہے۔ جو یقین کی منزلیں بلند کرنا چاہتا ہے آئے آ کر دیکھ لے کربلا میں، نہ کوئی بیمار ہے نہ کوئی مریض، خالی اور ویران ہسپتال دیکھ لے اور میرے حسین کا معجزہ بھی دیکھ لے۔ تین کو الٹنے جا رہا حسین ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا نگہبان۔